افنندی کو پرانی تہذیبوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن نادر اشیاء جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے چھوٹے سے میوزیم میں بہت سی قیمتی تاریخی اور یادگار چیزیں موجود تھیں۔ قدرت کی طرف سے اسے مذاق ایسا ملا تھا کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی تاریخی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لینا اس کے لیے ایک نہایت معمولی بات تھی۔ آثار قدیمہ کی مختلف ٹیموں کے ساتھ اس نے دنیا کے مختلف خطوں کا دورہ کیا تھا۔ اس مرتبہ شرقاً و غرباً 500 میل کی وسعتوں میں پھیلا ہوا صحرائے گوبی حد نظر تک اس کے سامنے تھا۔ 50 آدمیوں پر مشتمل ٹیم کا چیف حسن برلاس اس توقع پر وہ صحرا میں داخل ہوا تھا کہ وہ چنگیز خان کے اصل مدفن کا پتہ چلا کے مورخین کی الجھن دور کر دے گا اور اس طرح خود بھی تاریخ کا ایک اہم اور ناقابل فراموش کردار بن جائے گا۔ حسن برلاس نے اس مہم میں افنندی کو بھی شریک کر لیا تھا۔ وہ افنندی کے غیر معمولی مطالعے اور خطا نہ کرنے والے مذاق اور نظر کا بہت قائل تھا۔ صحرائے گوبی کے سناٹے میں یہ قافلہ آہستہ آہستہ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اونٹوں پر سامان لدا تھا اور ان کے کچاووں میں ٹیم کے آدمی ہچکولے کھاتے اور بعض صحرائی گیت گاتے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ دوپہر کی جگہ سپیر نے لے لی تھی۔ ایک طرف صنوبر کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ ٹیم کے منگول رہنما نے بتایا کہ درختوں کا یہی وہ جنگل ہے جہاں چنگیز خان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ جنگل جس میں برچ اور صنوبر کے درختوں کی بہتات تھی، کلران اور عدنان نامی 2 ندیوں کے درمیان واقع تھا۔ حسن برلاس نے اپنی جمعیت کو یہیں روک دیا اور خیمے نصب ہونے لگے۔ شام تک یہ کام بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ مقامی حکومت سے کھدائی کی اجازت پہلے لی جا چکی تھی۔ کلوران اور عدنان کی وادی میں جو لوگ آباد تھے ان کے بارے میں 700 سال سے یہ تاریخی روایت سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی قبر کی حفاظت اور دیکھ بھال کی خدمت سپرد ہونے کی وجہ سے فوجی خدمات سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ یہ خاندان مدتوں اپنی خدمات بخیر و خوبی انجام دیتا رہا۔ پھر جیسے جیسے حالات سخت ہوتے رہے ان کے کام اور مزاج میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں۔ حسن برلاس نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو مزدوروں کی حیثیت سے لے لیا۔ ان کی بھویں کھچی ہوئی، ناکیں چپٹی، جبڑے بڑے، رنگ صاف اور جسم نہایت مضبوط تھے۔ ان منگولوں کے ساتھ بچوں نے اس ٹیم کو تماشے کی طرح دیکھا۔ ان کے لیے یہ لوگ بڑے مزے کے تھے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد برلاس نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ لوگ اس بات سے بالکل خوش نہیں ہیں کہ یہاں کی کھدائی کی جائے۔ بعض کی حرکات اور رویے سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ مرنے مارنے تک تیار ہیں۔ 2 دن ضروری تیاریوں میں لگ گئے۔ تیسرے دن حسن برلاس افنندی اور دوسرے بعض ماہرین آثار قدیمہ کے ساتھ مقامی عمر رسیدہ منگولوں کو لے کر برچ اور صنوبر کے جنگل میں گھس گیا۔ درخت آپس میں اتنے مربوط اور گھنیرے تھے کہ سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی ان میں سے گزر کر اندر نہ پہنچ سکتی تھی۔ ٹارچیں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ ان کی روشنی میں یہ لوگ اندر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ درندوں کا بھی خوف تھا اور اس کے لیے ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ ادھیڑ عمر کے مخروطی داڑھی والے منگول رہنما نے حسن برلاس سے کہا، اتنی بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خان کی قبر اندر کافی دور ہوگی کیونکہ اس کو مرے ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہیں۔ افنندی کا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے تائید کرتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے اور اس وقت تک اصل کام نہیں شروع ہو سکتا جب تک کہ تقریباً 1 فرلانگ کی حدود کے درختوں کا صفایا نہ کر دیا جائے۔ حسن برلاس اور ٹیم کے دوسرے افراد نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور مقامی مزدوروں کے تعاون سے جنگل کے ایک مخصوص حصے کی کٹائی صفائی ہونے لگی۔ مقامی منگولوں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن انہیں مختلف تدبیروں کے ذریعے مزاحمت سے باز رکھا گیا۔ جب مقامی منگولوں نے خاموشی اختیار کی تو مخروطی داڑھی والا منگول رہنما قبیضۂ خاطر رہنے لگا۔ جیسے جیسے درخت کاٹ رہے تھے منگول رہنما متنفر اور خاموش نظر آتا تھا۔ ان کے خیمے برچ اور صنوبر کے جنگلات سے تقریباً 2 فرلانگ دور نصب کیے گئے تھے، اس خیال سے کہ جنگل کے درندے ان پر رات کی تاریکی میں حملہ ور نہ ہوں۔ خیموں کے آس پاس آگ کے الاؤ سر شام ہی روشن کر دیے جاتے تھے اور 10 آدمیوں پر مشتمل چوکیداروں کی ایک ٹیم الاؤ کے اندر خیموں کو چاروں طرف گشت کرتی رہتی تھی۔ رات کو جب افنندی اٹھ کر اپنے سموری خیمے سے باہر آیا تو چوکیداروں کے لمبے سائے ان خیموں پر بھوت پریت کے سائیوں کی طرح بڑے پراسرار لگتے۔ جس دن جنگلات کے مطلوبہ حصے کے درختوں کو کاٹ چھانٹ کر جگہ کو کھدائی کے لیے صاف کیا جا چکا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ دوسرے دن صبح اس جگہ کے گہرے مشاہدے اور سروے کے بعد کھدائی کا کام شروع کر دیا جائے گا، افنندی کا دل بلا وجہ تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ معلوم نہیں وہ ضرورت سے زیادہ پریشان اور انتشار ذہن کا شکار تھا۔
उस दिन उसने सरे शाम ही इस बात की कोशिश की थी कि किसी तरह वो जल्द अज जल्द सो जाए, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि रात के 2 बजे तक वो पलक तक न झपका सका। नींद का कोसों पता न था। अजीब अजीब और नाकाबिले फहम वसवसे और खदशात उसके दिल में पैदा होते जा रहे थे। इस इंतशारे ज़हन और परेशान खातरी के आलम में वो खेमे से बाहर निकल गया। बाहर अलाव की रोशनी में चौकीदारों के मुतहरक साए 7 सदी कबल के मंगोलों की रूह की तरह मंडला रहे थे। वो उन्हें पूरी तवज्जो और इन्हमाक से देखता रहा और वो उन्हें अपने हाफजे में एक यादगार मंजर की तरह महफूज कर लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद ये मनाजिर आंखें दोबारा देख ना सकेंगी। खैमों से हटकर उसकी नज़रें अलाव के उस पार सनोबर के जंगल की तरफ उठ गईं। अलाव की रोशनी में उसने किसी शख्स को हैमों की तरफ आते हुए देखा। उसको ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए इन जंगलात से तन्ने तनहा कौन आ सकता है। अभी वह सवाल पर गौर कर रहा था कि आने वाला अलाव की हदूद के अंदर खैमों के करीब आ गया और उसने रुक कर चौकीदारों से कुछ बातें की और फिर सीधा आफनंदी की तरफ आने लगा। जब वो बहुत करीब आ गया तो मालूम हुआ कि ये मंगोल राहबर है। अलाव की रोशनी में उसके चेहरे की ये दुरुस्ती और बेजारी साफ झलक रही थी। उसने आफनंदी के शाने पर हाथ रख दिया और खैमे के अंदर चलने का इशारा किया। खैमे में आफनंदी तनहा नहीं था। टीम के 2 आदमी और भी सो रहे थे। मंगोल फर्श पर बैठ गया और सरगोशी में कहने लगा, आफनंदी, सुना है तुम्हें नवादिर जमा करने का बेहद शौक है। वो शुस्ता उर्दू में मुखातिब हुआ था। आफनंदी को बड़ी हैरत हुई। गालबन वो उसकी हैरत को भांप गया था। जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, मुझे जुबानें सीखने का शौक है। उर्दू मैंने एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर से सीखी थी। तारीख दान और आसार कदीमा के माहिरीन जब इन इलाकों में आते हैं तो मैं ही उनकी रहनुमाई करता हूँ और कोशिश करके उनकी जुबान ज़रूर सीख लेता हूँ। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हें वाकई नवादरात जमा करने का शौक है? आफनंदी ने जवाब दिया, ऐसा वैसा शौक नहीं, बल्कि यही शौक तो मुझे इस सहरा में खींच लाया है। तब फिर मेरा कहाँ मानो? मंगोल रहनुमा मुशफ़िकाना अंदाज में बोला। हसन बरलास या उसके साथी जो कुछ करने वाले हैं, इसमें उन्हें हलाकत और तबाही के सिवा कुछ भी ना मिलेगा। मुझे तुम पर रहम आता है। तुम इस वक्त मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चंद इंतहाई नादिर चीज़ें दूंगा। तुम उन्हें लेकर हसन बरलास से अलहदगी इख्तियार कर लो। लेकिन मैं तो इसी टीम के साथ आया हूँ। मैं उनसे बिछड़कर तनहा किस तरह वापस जा सकता हूँ? आफनंदी ने उसकी बात मानने से मजबूरी जाहिर की। मंगोल रहबर ने फिक्रमंद नज़रों से आफनंदी को देखा। अच्छा, तो फिर हसन बरलास से लातालुकी इख्तियार कर लो और उसकी किसी बात में दिलचस्पी ना लो। आफनंदी ने उसे नवादरात के मौजू पर लाना चाहा। तुम्हारे पास किस किस्म के नवादिर हैं और उनकी मजमूई कीमत कितनी होगी? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और नहायत इस्तक़ना से जवाब दिया, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। उनकी कीमत ये होगी कि उनको पाकर तुम हसन बरलास से लातालुकी इख्तियार कर लोगे। आफनंदी उस वक्त तक बूढ़े मंगोल से कोई वादा नहीं करना चाहता था जब तक कि मज़कूरा नवादिर को वो खुद देख न लेता और उनकी कदर कीमत का सही अंदाज़ा ना लगा लेता। मंगोल रहनुमा आफनंदी को उसी वक्त अपने साथ ले जाना चाहता था और आफनंदी को फौरन जाने में तामल था, लेकिन फिर वो मजबूर हो गया और किसी मख्फी ताकत के ज़ेरे असर उसी वक्त मंगोल रहनुमा के हमरा चल पड़ा। जब वो दोनों चोरों की तरह खैमे से बाहर निकल रहे थे तो आफनंदी को सिर्फ एक ही खौफ था, वो ये कि चौकीदारों को वो क्या जवाब देगा। अपने इस खौफ का इजहार वो मंगोल रहनुमा पर भी ना कर सका। जब वो दोनों अलाव की हदूद से बाहर हो गए तो मखरूती दाढ़ी वाले मंगोल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे थे। तुम सोच रहे थे कि इतनी रात के निकलने पर अगर चौकीदारों ने तुम्हें टोका तो तुम क्या जवाब दोगे। बहरहाल मेरी मौजूदगी में तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अलाव से तकरीबन 1 फरलांग दूर 2 घोड़े तैयार मिले। उन्हें मंगोल रहनुमा पहले ही छोड़ गया था। उसने आफनंदी से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है? आफनंदी ने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया और पूछा, क्या तुम्हें यकीन था कि मुझे ले आने में कामयाब रहोगे? मंगोल ने घोड़े की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे यहाँ नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं। वो उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। मामूल की तरफ नंदी ने भी उसकी तकलीद की और घोड़े की पुश्त पर पहुंच गया। फिर ये दोनों घोड़ों को सर पर भगाते हुए सनोबर के घनेरे जंगल की तरफ रवाना हो गए। एक तो रात, दूसरा घनेरा जंगल। वो दोनों घोड़ों से उतरकर जंगल में दाखिल हुए। मंगोल रहनुमा दरख्तों की शाहों को दोनों हाथों से हटाता हुआ तेजी से जंगल में दाखिल हुआ। पीछे पीछे आफनंदी था। जरा सी देर के लिए उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस वक्त कोई भी दरिंदा उसे चीर फाड़ कर सकता था और अगर दरिंदे से बच भी जाए तो सांप बिच्छू तो उसे गजंत पहुंचा ही सकते थे। उसने सोचा कि अगर उसको ये मालूम होता कि उसका मंगोल रहनुमा उसे सनोबर और ब्रिज के जंगलात में लिए जा रहा है तो वो हरगिज़ ना आता, और अगर आने पर मजबूर ही हो जाता तो कम से कम हिफाजती इक़दाम का सामान अपने साथ ज़रूर लाता। रास्ते में कई जगह नमी आलूद ऐसी बसात भी महसूस हुई जो यकीनन किसी दरिंदे के जिस्म से फूट रही होगी। एक जगह शेर भी दहाड़ा जिससे सारा जंगल गूंज गया और आफनंदी की जान हलक में आ गई। वो अपने मंगोल रहनुमा से कुछ कहना चाहता था लेकिन जुबान हिलाने से कासिर था और मंगोल था कि निहायत दलेरी से बड़ा चला जा रहा था।
یہاں تک کہ وہ دونوں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں تقریباً نصف فرلانگ کی حدود میں کوئی درخت نہ تھا۔ آفنندی نے دل میں حساب لگایا کہ یہ جگہ جنگل کے اندر کتنی دور پر واقع ہے، تو پتہ چلا کہ کم سے کم 1 میل ضرور ہوگی۔ اس میدان کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر منگول رہنما رک گیا۔ آفنندی نے تاروں کی روشنی میں دیکھا کہ یہاں جگہ جگہ گہرے گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ منگول رہنما ان میں سے ایک گڑھے میں کود گیا اور تھوڑی دیر بعد کوئی چیز ہاتھ میں لیے اوپر آ گیا اور آفنندی سے کہنے لگا، آفنندی، جب چنگیز خان مرا تھا تو اس کے بیٹوں نے اس کی قبر پر 40 حسین عورتوں اور 40 سفید گھوڑوں کی نظر چڑھائی تھی۔ ان گڑھوں میں ان کے ڈھانچے آج بھی محفوظ ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان نوادر کو اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہو۔ کیا ان سے زیادہ تاریخی اور یادگار چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھ کی چیز آفنندی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، ان میں سے ایک کا سر یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فتح کی حسین ترین عورت تھی، لیکن آج اسی کے سر اور بھیانک جبڑے سے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کسی عورت کا سر ہے یا مرد کا۔ لیکن میں جانتا ہوں یہ 700 سال پہلے فتح کی حسین ترین عورت تھی۔ آفنندی کے جسم میں ڈر اور دہشت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کا جسم بری طرح سنسنا رہا تھا۔ اس نے منگول رہنما کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیکی اور چہرہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ آفنندی نے بدقت تمام کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں منگول دوست۔ اس نے تنزیہ ہنسی میں جواب دیا، واپس تو میں بھی چلوں گا، میں یہاں رہنے تھوڑی آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہیں نوادر جمع کرنے کا شوق ہے، میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں، ورنہ مجھے یہاں آنے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کا سر زبردستی آفنندی کو تھما دیا اور ایک دوسرے گڑھے میں اترتا ہوا بولا، ٹھہرو، ایک دوسری یادگار چیز لاتا ہوں۔ اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دوسری ہی وضع کا سر تھا۔ اس کی تھوتنی سی آگے کو نکلی ہوئی تھی، یہ کسی جانور کا سر تھا۔ اس نے یہ سر بھی آفنندی کی طرف بڑھایا، اور یہ اس گھوڑے کا سر ہے جس پر چنگیز خان سفر کیا کرتا تھا۔ خان کی موت کے بعد اس گھوڑے کو بھی ذبح کر کے اس کی قبر پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہی وہ گھوڑا تھا جس کی پشت پر بیٹھ کر خان نے نصف دنیا کو روند ڈالا تھا، اور اس نے کئی بار صحرائے اعظم گوبی اور اسی پر بیٹھ کر اس نے کئی بار صحرائے اعظم گوبی اور قراقرم کی حدود کو قبول کیا تھا، اور اسی پر بیٹھ کر اس نے کئی بار صحرائے اعظم گوبی اور قراقرم کی حدود کو کراس کیا تھا۔ اسی گھوڑے سے علاؤ الدین خوارزم کا ایران کی حدود سے اس پار تک اور اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم کا دریائے سندھ کے کنارے تک تعاقب کیا گیا تھا۔ یہ بڑی یادگار اور تاریخی چیز ہے، اور میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اسے بھی اپنے نوادر خانے میں جمع کر دو۔ آفنندی کا دل للچایا کہ دونوں کاسہ سر نہایت قیمتی اور تاریخی ہیں، اور انہیں اپنے نوادرات میں فخر یا جگہ دی جا سکتی ہے۔ بس ایک ہی وسوسہ ایسا تھا جو ذرا آڑے آ رہا تھا۔ اس نے منگول رہنما سے کہا، یہ دونوں سر قیمتی اور نادر ضرور ہیں، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ حرف صحیح ہے؟ منگول نے حد درجہ تحمل سے جواب دیا، میں خان کے خاندان ہی کا ایک فرد ہوں، مجھ سے زیادہ ان رازوں سے اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ آفنندی کی تسلی اب بھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ تو درست ہے، لیکن میں دنیا کو اس بات کا کس طرح یقین دلاؤں کہ ان دونوں کاسہ سر سے جو تاریخ وابستہ ہے وہ درست ہے؟ لوگ تمہاری بیان کردہ روایات پر کس طرح یقین کریں گے؟ منگول رہنما کو غصہ آ گیا۔ اس نے درشت لہجے میں کہا، دنیا کو ڈالو جہنم میں، مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ میں تمہیں بھی اس پر مجبور نہیں کرتا کہ تم میری باتوں پر یقین کرو یا نہ کرو، اس سے حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اس نے یہ سارا زبردستی آفنندی کے حوالے کر دیا، کہنے لگا، کیا تمہارے لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ میں رات کی تاریکی میں اس پرخطر جنگل میں با پیادہ اتنی دور تک کسی قسم کا گزند پہنچائے بغیر تمہیں لے آیا ہوں؟ اس جنگل میں 20 قسم کے درندے رہتے ہیں، لیکن یہ خان کا اقبال ہی تو ہے کہ اس کے خاندان کا ایک فرد نہایت دلیری سے تمہیں یہاں تک لے آیا۔ یہ بذات خود ایک نہایت نادر واقعہ ہے جسے لکھ کر تم اپنے نوادر خانے میں جمع کر سکتے ہو۔ اور سنو، میں تمہیں اپنی تصویر بھی دوں گا، اور اس واقعے کو جہاں لکھنا وہیں میری تصویر پہ چسپاں کر دینا تاکہ لوگ اس عجیب و غریب واقعے کو شک و شبہ کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ میری تصویر بذات خود ایک نادر شے ثابت ہوگی۔ آفنندی نے چنگیز خان کے گھوڑے کا سر بھی منگول رہنما سے لے لیا۔ اس کے بعد وہ ایک نہایت گھنیرے اور وسیع درخت کی طرف بڑھا۔ اس نے اس درخت کی موٹی موٹی شاخوں کو جو زمین سے لگ رہی تھی پوری قوت سے چیر دیا اور راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ آفنندی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا۔ اس درخت کے اندر بڑی گنجائش تھی۔ منگول رہنما نے آفنندی سے دریافت کیا، کیا موم بتی بھی ہوگی تمہارے پاس؟ آفنندی نے نفی میں جواب دیا، نہیں، مجھے اگر پہلے سے اس بات کا علم ہوتا تو ضرور لیتا آتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ماچس یا لائٹر؟ ہاں، لائٹر البتہ ہے۔ منگول نے ہاتھ بڑھایا، ذرا لانا تو۔ آفنندی نے لائٹر جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ منگول رہنما نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر لائٹر سے ایک بڑی سی موم بتی روشن کر دی۔ اس روشنی میں آفنندی نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک قبر کے برابر کھڑے ہوئے تھے۔ منگول رہنما نے فخریہ کہا، یہ وہی خان اعظم کی قبر، حسن برلاس کئی بار مرے اور پھر جنم لے تب بھی وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک میں موجود ہوں
اس کے یہاں تک آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خان اعظم بغدو تھا، خدا کا بھیجا ہوا خاص انسان۔ ایک عام انسان کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بغدو کے مزار کی بے حرمتی کرے۔ افندی نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ مزار کے سرہانے یا پنتانے سے اٹھ کر درختوں کی آڑ میں غائب ہو گیا ہے۔ منگول رہنما کہتا رہا، اس مزار کی حفاظت پر جنگلی شیر متعین ہے۔ کیا تم نے ابھی کسی سائے کو یہاں سے اٹھ کر درختوں کے اندر غائب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ افندی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قبر کے ایک طرف کدال اور بیلچے پڑے ہوئے تھے۔ منگول رہنما نے کدال اٹھا لی اور قبر کے پاس سے جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کا شمار کرنے لگا۔ 20 قدم پر جا کر رک گیا۔ افندی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب منگول رہنما رک گیا تو افندی نے سوال کیا، یہاں کیا ہے؟ منگول نے جواب دیا، یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز دفن ہے، اور ایک ہی چیز پر کیا موقوف، یہاں خان اعظم کی 20 یادگاریں دفن ہیں۔ اس کے بعد منگول رہنما نے کدال چلانی شروع کر دی۔ کھودتا رہا یہاں تک کہ جب تقریباً 6 فٹ گہرا، 3 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ لمبا گڑھا ہو گیا تو وہ اس میں اتر گیا اور اس میں سے ایک گہرے سبز رنگ کے پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اوپر آ گیا۔ اس ٹکڑے کو افندی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو اسے بھی رکھو، یہ خان اعظم۔ اس کے بعد ہنستا ہوا بولا، اس مہر کی بھی عجیب و غریب تاریخ ہے، بہرحال تم اسے لکھ ضرور لینا۔ جب خان اعظم نے وسط ایشیا کو زیر کر لیا تھا تو ایک دن اس کی خدمت میں کسی شکست خوردہ سردار کا ایک ایسا ساتھی قیدی بنا کر لایا گیا جس کے پاس سونے کا ایک زیور تھا۔ یہ شخص اس زیور کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن خان کی عقابی نظروں نے اسے دیکھ لیا۔ خان نے اسے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے جس کی تو اس طرح حفاظت کر رہا ہے؟ یہ شخص شکست خوردہ حکمران کا وزیر تھا۔ اس نے جواب دیا، میری پوری کوشش یہ ہے کہ جب تک میرا آقا زندہ ہے میں اس کی ضمانت کی حفاظت کروں۔ خان کے دل میں اس شخص نے جگہ بنا لی۔ اس نے کہا کہ تو وفادار نوکر ہے، لیکن تیرا آقا تو مر چکا، اس کی ساری من اور ساری ملکیت اب میرے قبضے میں ہے، مجھے بتلا کہ زیور سے وہ کیا کام لیتا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، جب میرا آقا کسی شخص کو کوئی عہدہ دیتا تھا تو اس مہر سے نشان لگا دیتا تھا، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ شخص بادشاہ کا نمائندہ خاص ہے اور اسے فلاں عہدہ تفویض کیا گیا ہے۔ خان کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی تھی۔ اس نے قیدی کو معاف کر دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ خان کے لیے بھی ایک اسی قسم کی مہر تیار کی جائے۔ یہ شخص ایغوری زبان جانتا تھا۔ ایغوری دراصل ایک شامی زبان تھی۔ خان اعظم کے لیے مہر ایک گہرے سبز پتھر کی تیار کی گئی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پتھر کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یہ وہی تاریخی مہر ہے، اس پر جو الفاظ کرندہ ہیں ان کا اردو ترجمہ ہے، آسمان پر خدا اور زمین پر خدا کی قوت نوع انسان کے بادشاہ کی مہر۔ افندی کے لیے یہ تاریخی واقعات اور حقائق بڑے قیمتی تھے۔ اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ منگول رہنما فرشتہ غیبی تھا جو اس کے لیے نادر ترین چیزیں فراہم کر رہا تھا۔ جب وہ ان چیزوں کو لے کر واپس آیا تو صبح کے 5 بج رہے تھے اور لوگ بیدار ہو چکے تھے۔ منگول رہنما اس کو الاؤ کے پاس چھوڑ کر جب واپس جانے لگا تو اس نے خود ہی افندی سے کہا، اور افندی، تم نے میرا نام نہیں پوچھا؟ افندی کو یاد آیا کہ واقعی اس کا نام اور اسے متعلقہ دیگر تاریخی اور ضروری تفصیلات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ افندی نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا، نام تو پھر بھی معلوم کر لوں گا، ابھی تو تم سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ منگول رہنما ہنسنے لگا، نہیں، اب کوئی ملاقات نہ ہوگی، میں حسن برلاس کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ سخت نامعقول انسان ہے، میرے باپ کی قبر کھودنا چاہتا ہے اور میری ہی مدد چاہتا ہے، خوب، لیکن اب میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ افندی نے دریافت کیا، کیا تم حسن برلاس کی رہنمائی نہ کرو لیکن مجھ سے تو ملاقات ہو سکتی ہے؟ افندی نے دریافت کیا، تم حسن برلاس کی رہنمائی نہ کرو لیکن مجھ سے تو ملاقات ہو سکتی ہے؟ مجھ سے بھی نہیں، تم سے بھی نہیں۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا، میں کبھی کبھی نمودار ہوتا ہوں، اور ہاں تم نوٹ کر لینا، میرا نام جوجی ہے۔ چنگیز خان کے سب سے بڑے لڑکے کا یہی نام تھا۔ خان اسے زندگی بھر حرامی سمجھتا رہا، لیکن لطف یہ کہ وہ محبت بھی اسی سے سب سے زیادہ کرتا تھا۔ جوجی، میں جوجی ہوں، اپنے باپ کا سب سے زیادہ چہیتا اور بہادر بیٹا، اچھا خدا حافظ۔ اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور دوسرے گھوڑے کے جھک کر عیال پکڑ لیے اور پھر دونوں گھوڑوں کے ساتھ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ افندی ٹکٹکی باندھے سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ افندی کے ہاتھوں میں 2 کھوپڑیاں اور مہر اب بھی تھے۔ جب انہیں لے کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تو پارٹی کے لوگ اسے نہایت حیرت اور پریشان کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ افندی نے اپنے خیمے میں پہنچ کر فوراً ہی ان چیزوں کے متعلق تاریخی واقعات کو قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ افندی ذہنی اور فکری طور پر کچھ سے کچھ ہو چکا تھا۔ حسن برلاس سمیت پوری ٹیم اس کی نظر میں ہیچ اور کمتر تھی۔ اب وہ قطعی یہ نہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کی قبر کی جستجو کی جائے۔ وہ خان اعظم کی قبر تک پہنچ چکا تھا۔ یہ خیال اور یہ واقعہ اس کے دماغ کی گہرائی کے لیے کافی تھا۔ وہ کولمبس، واسکو ڈی گاما اور اس شخص سے بھی بڑا تھا جس کی قسمت میں ماؤنٹ ایورسٹ کی تذکیر لکھی جا چکی ہو۔ ماضی، حال اور مستقبل کا وہ تنہا شخص تھا جو چنگیز خان کی قبر تک پہنچ گیا تھا، اور اب ہرگز یہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی وہاں تک پہنچ جائے۔
اس کا دماغ اس مہم کو ناکام بنانے کی سازش میں مصروف ہو گیا۔ وہ حسن برلاس کو اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دماغ پہلے سے زیادہ تیز ہو چکا ہے، اور یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا دل رحم و مروت کے جذبے سے محروم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ٹیم کے سرکردہ افراد افندی کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے تھے۔ انہیں کسی نے بتا دیا تھا کہ افندی کھدائی کا کام ہرگز نہ ہونے دے گا اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تدبیریں عمل میں لا رہا ہے۔ حسن برلاس افندی کو غیر معمولی آدمی ہرگز نہ سمجھتا تھا، لیکن جب اس نے افندی کو وہ کاسہ سر لیے صبح ہی صبح اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے اس سے دو نتیجے نکالے۔ اول تو یہ کہ افندی کا شاید دماغی توازن درست نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ یقیناً کوئی پراسرار شخص ہے اور ٹیم کے پروگرام کے بارے میں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ سیدھا افندی کے پاس پہنچا اور اس سے رات کی عدم موجودگی کا سبب دریافت کیا۔ افندی نے جواب دینے کی بجائے رات کے واقعات اور نوادر کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا حسن برلاس کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ حسن برلاس اس کو خرافات سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ افندی کا کسی وجہ سے دماغ ضرور چل گیا ہے۔ حسن برلاس نے دریافت کیا، یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے کیا یہ درست ہے؟ افندی نے بلا تعمل جواب دیا، بالکل، اور میں اس دنیا میں واحد شخص ہوں جس نے چنگیز خان کی قبر دیکھی ہے۔ اور یہ جوجی؟ حسن برلاس نے مزید استفسار کیا۔ جوجی تو چنگیز خان کی زندگی ہی میں مر گیا تھا، افندی نے جواب دیا۔ اس سے مجھے کب انکار ہے؟ مجھے جس شخص نے خان اعظم کی قبر تک پہنچایا اور یہ نادر چیزیں میرے حوالے کی، اس نے اپنا نام جوجی ہی بتایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا مہروتی داڑھی والا منگول رہنما، اسے تم نے بھی دیکھا ہے؟ حسن برلاس نے پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، افندی نے بے دلی سے جواب دیا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اب وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور اس نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر یہ ٹیم اپنے ارادوں سے باز نہ آئی تو اسے انجام کار تباہی اور ہلاکت سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ بکواس، حسن برلاس نے رونت سے کہا۔ میں اس منگول رہنما کو تلاش کر لوں گا اور اس وہم کو تمہارے دل و دماغ سے نکال دوں گا۔ افندی نے لاپرواہی اور طنز سے جواب دیا، اور اگر اس منگول رہنما کو تلاش نہ کر سکو تو اس عجیب و غریب شخص کی تائید میں چند سطریں ضرور لکھ دینا، کیونکہ ان تینوں نادر چیزوں کے ساتھ جوجی سے ملاقات کا بذات خود ایک نادر واقعہ ہے۔ حسن برلاس نے منگولوں کی بستی میں منگول رہنما کو بے حد تلاش کرایا، لیکن وہ نہ ملا، اور جب اس بات کی جستجو کی گئی کہ یہ شخص اس ٹیم کو ملا کس طرح تھا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ خود ہی ان کے پاس آیا تھا اور حسن برلاس کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ چنگیز خان کی قبر کے محل وقوع سے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ واقف ہے۔ حسن برلاس جب ہر طرح مایوس ہو گیا تو اسے افندی کی باتوں پر کچھ نہ کچھ یقین آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر افندی واقعی خان اعظم کی قبر تک پہنچ چکا ہے تو اس خبر کو حتی الامکان سیگہ راست میں رکھنا چاہیے۔ شکریہ شکریہ، افندی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اپنی چیز کی میں خود جتنی بہتر حفاظت کر سکتا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا، چھوڑیے اس موضوع کو اور دوسری باتیں کیجیے۔ برلاس کھسیا گیا اور دل میں افندی کے خلاف حسد و انتقام کی آگ روشن ہو گئی۔ پھر بھی لہجے کو نرم و الفاظ میں اعتدال کو برقرار رکھا کہنے لگا، اچھا چھوڑو اس موضوع کو، آؤ ہم دونوں ایک دوسرے معاملے میں سمجھوتا کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ پیشکش تمہارے لیے قابل قبول ضرور ہوگی۔ ارشاد، افندی نے شان بے نیازی کو برقرار رکھا۔ میں چاہتا ہوں، برلاس کہنے لگا، تم خان اعظم کی قبر تک تو پہنچ ہی چکے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم دونوں ایک بار پھر وہاں چلیں تو تم وہاں تک بآسانی پہنچ سکو گے۔ بالکل 100%، میں نے اس جگہ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے، جب کہو کہ چلنے کو تیار ہوں۔ افندی برلاس سے بالکل چیف کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ برلاس خوش ہو گیا۔ میری خواہش ہے کہ چنگیز خان کی قبر کو دریافت کر لینے کا سہرا ہم دونوں کے سر بندھے، ہم دونوں تاریخ عالم کے انمٹ کردار بن جائیں گے، اس میں کیا شک ہے؟ افندی نے جواب دیا، جب تم چاہو میں چلنے کو تیار ہوں۔ برلاس نے کہا، ہمیں اپنے ساتھ اور کتنے آدمی لے جانے ہوں گے؟ افندی نے جواب دیا، یہی کوئی 15-20 افراد، ان کے نشانے بہت صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں جنگل کے جس قطعہ کو عبور کر کے وہاں تک پہنچنا ہے وہ خوفناک درندوں کا مسکن ہے۔ اوہو، تم اس کی پرواہ بالکل نہ کرو، برلاس نے مسرت کا نعرہ لگایا، ہر انتظام تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوگا۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں افندی کے خیمے میں سویا ہوا ایک ماہر ارضیات ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور کانوں کو ان دونوں کی باتوں پر لگا رکھا تھا۔ افندی نے پوچھا، پھر کب چلو گے میرے ساتھ؟ برلاس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کل صبح شکار کھیلنے کے بہانے نکل چلیں، بہتر رہے گا۔ افندی نے جواب دیا، میں اسی وقت سے تیاریوں میں لگ جاتا ہوں۔ برلاس اٹھ کھڑا ہو گیا، اچھا میں اب چلتا ہوں، صبح 6 بجے آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ بہت بہتر، افندی نے جواب دیا، انشاءاللہ میں تیار ملوں گا۔ برلاس نے سوچا کہ افندی کو ملا کر کس طرح خان اعظم کی قبر تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد نہایت ہوشیاری سے افندی کو درمیان سے ہٹا دینا چاہیے۔ خان اعظم کی قبر کو تلاش کر لینے کا سہرا حسن برلاس کے سر بندھنا چاہیے۔ یہ مہم یقیناً اتنی ہی اہم اور تاریخی ہوگی جتنی ماؤنٹ ایورسٹ کی تسخیر یا امریکہ کی دریافت۔
دوسری طرف افنندی یہ سوچ رہا تھا کہ حسن برلاس کو خان اعظم کی قبر کی جستجو سے باز رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس مہم کا فاتح افنندی خود بننا چاہتا تھا۔ تاریخی شہرت حاصل کر لینے کا ایک بہترین موقع اس کے ہاتھ اچانک آ گیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ افنندی نے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ حسن برلاس کے دباؤ میں ہرگز نہ آئے گا، اور اس سلسلے میں اگر اسے حسن برلاس کے قتل کا جرم بھی سرزد ہو جائے تو وہ تامل سے کام نہ لے گا۔ پروگرام میں تاخیر اور تامل سے پارٹی کے لوگ بہت پریشان تھے، اور ہر ذمہ دار شخص اس ٹو میں لگا ہوا تھا کہ حسن برلاس اور افنندی میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کا پارٹی کے پروگرام سے کیا تعلق ہے۔ افنندی کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی تینوں نادر چیزیں چوری نہ کر لی جائیں۔ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ تقریباً 3 بجے کو کوئی شخص چوروں کی طرح اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ افنندی چاقو لے کر کھڑا ہو گیا اور ربدار آواز میں دریافت کیا، کون؟ آنے والا برلاس تھا۔ اس نے سرگوشی میں جواب دیا، میں ہوں حسن برلاس، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کرو، افنندی نے تحکمانہ انداز میں کہا، لیکن اتنی رات کو بغیر پروگرام بنائے چوروں کی طرح میرے خیمے میں داخل ہونا نیک نیتی کی علامت تو نہیں ہے۔ برلاس نے اطمینان سے جواب دیا، اس طرح چوروں کی طرح اچانک آنے میں ایک راز ہے۔ دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا تینوں نوادر کی حفاظت نے واقعی تمہارے سکھ چین اور نیند کو غارت کر دیا ہے؟ تمہیں جاگتا پا کر مجھے دکھ پہنچا، تمہیں سونا ضرور چاہیے۔ افنندی نے ترش لہجے میں کہا، گراں قدر اور ہمدردانہ مشورے کا شکریہ۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے جاگتے دیکھ کر تمہیں یوں دکھ پہنچا کہ تینوں نوادر تمہارے قبضے میں جاتے جاتے رہ گئے۔ بخدا میرے دل میں تمہارے لیے نہ تو کسی قسم کا کھوٹ ہے، نہ تمہارے نوادر کے لیے حرص و طمع۔ اگر تم چاہو تو انہیں میرے پاس محفوظ کرا سکتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ جب برلاس چلا گیا تو افنندی نے چٹکی بجائی اور زیر لب مسکراتا ہوا آپ ہی آپ کہنے لگا، پھنسا شکار گیا کام سے۔ برلاس نے باہر نکلتے ہی اپنے دل میں کہا، افنندی یہ تیری آخری رات ہے زندگی کی۔ کل چنگیز خان کی قبر کے آس پاس کہیں بے کور و کفن پڑا ہوگا۔ دوسرے دن صبح جب برلاس افنندی 20 آدمیوں کے ساتھ شکار کھیلنے جا چکے تھے تو پارٹی کے سرکردہ افراد ان دونوں کی کشمکش اور پروگرام سے واقف ہو چکے تھے۔ تینوں نوادر چنگیز خان کی قبر کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ سبھی کے لیے دلچسپ تھا۔ تینوں نوادر اور چنگیز خان کی قبر کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ سبھی کے لیے دلچسپ تھا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس مہم کی کامیابی اس کے نام لکھی جائے، اور ان کے ہر شخص نے تقریباً ویسا ہی پروگرام بنایا جو برلاس اور افنندی بنا چکے تھے۔ بعض نے افنندی کے خیمے میں اس کے سامان کی تلاشی بھی لی، لیکن تینوں نوادر وہ اپنے ساتھ دیتا گیا تھا۔ شام کے تقریباً 5 بجے افنندی واپس آ گیا۔ وہ تنہا تھا اور اس کے کپڑے تار تار ہو رہے تھے، چہرہ لہو لہان تھا اور چلنے میں لگڑا رہا تھا۔ پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ جنگل کی جھاڑیوں نے تو کپڑے تار تار کر دیے اور درندوں کے حملے نے زخمی کر دیا۔ برلاس اور اس کے 20 آدمیوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ چنگیز خان کی قبر تک پہنچ چکے ہیں، ایک رات وہیں گزاریں گے، دوسرے دن واپس آئیں گے۔ لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ سبھی کو ہلاک کر چکا تھا، اور اب اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس پارٹی کو یہیں چھوڑ کر چپ چاپ فرار ہو جائے۔ اس کی باتوں کا اور کسی کو یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ماہر ارضیات کو اس بات کا یقین تھا کہ برلاس اور اس کے 20 ساتھی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ افنندی کے ہاتھ میں چرمی بیگ تھا۔ ماہر ارضیات ضامن کو یقین تھا کہ تینوں نوادر اسی بیگ میں موجود ہوں گے۔ افنندی اب یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ یہاں سے رخصت ہو کر حکومت چین کے محکمہ یا آثار قدیمہ سے رابطہ قائم کرے گا اور اس کو یقین دلائے گا کہ اس نے چنگیز خان کی قبر دریافت کر لی ہے۔ محکمہ اپنے مصارف پر اس کا انتظام کرے تاکہ وہ اس کی نشاندہی کر کے فتح مندی کے اعزاز کا مستحق قرار پائے۔ اس کو خوب معلوم تھا کہ جب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو دنیا کے تمام اخبارات اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کریں گے اور اس کی تصاویر کی جی بھر کر نمائش کی جائے گی۔ چشمے زدن میں وہ اتنی شہرت حاصل کر لے گا کہ تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہ ملے گی۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک منگول مزدور پر لدوا کر پیدل ہی رخصت ہو گیا۔ ماہر ارضیات ضامن نہایت ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ افنندی اپنی ٹیم سے پیچھا چھڑا کر ایک رات کے لیے مزدور منگول کا مہمان ہو گیا۔ اس نے اس مہمانی کا معقول معاوضہ ادا کیا تھا۔ یہ مہماتی بھی ایک رنگین حادثہ ثابت ہوئی۔ مزدور منگول کی ایک نوجوان حسین لڑکی روشنگ جو افنندی کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی اسے بہت پسند آئی اور لمحہ بھر کے لیے ایک خواہش ابھری، اگر روشنگ اسے مل جائے تو گویا 3 نوادر میں چوتھے کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ روشنگ کو ہر قیمت پر حاصل کیا جائے گا۔ وہ دیر تک منگول مزدور سے باتیں کرتا رہا اور بالآخر اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ افنندی کو ایک رات کی بجائے ایک ہفتہ اپنے گھر میں چھپائے رہے۔ اس درمیان وہ حکومت چین کے محکمہ یا آثار قدیمہ سے جملہ معاملات طے کر لے گا، اور اس کے بعد اس کو جتنا کچھ انعام و اکرام یا اعزاز میں ملے گا اس کا ایک معقول حصہ منگول میزبان کی نظر کر دیا جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اس درمیان روشنگ سے اس کے تعلقات بھی کچھ نہ کچھ استوار ہو جائیں گے۔ دوسرے دن علیل صبح ماہر ارضیات ضامن بھی اس کے پاس پہنچ گیا
افنندی ٹال جاتا، لیکن زامن نے یہ دھمکی دے دی تھی کہ وہ حسن برلاس اور اس کے 20 ساتھیوں کے قتل کے جرم میں پارٹی کو مطلوب ہے۔ اگر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا تو وہ منگول مزدور کے مکان کا محاصرہ کرا کے افنندی کو برآمد کر لے گا۔ اگر افنندی شرافت سے مل لے گا تو اس کے منصوبے میں مدد کی جائے گی۔ اگر درمیان میں روشن کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ زامن کی دھمکی کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، لیکن روشن کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور اس نے زامن سے ملاقات کر لی۔ زامن نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا حسن برلاس اور اس کے آدمی واقعی ہلاک کیے جا چکے ہیں؟ افنندی نے جواب دیا، وہ میری محنت اور اعزاز میں برابر کی شرکت کا خواہشمند تھا اور میں اس کو کس طرح گوارا کر سکتا تھا۔ زامن نے کہا، لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اگر تم یہاں رہے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ افنندی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں ان سب کو تنہا ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ زامن نے افنندی کا دل ہاتھ میں لینا چاہا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ حسن برلاس اور اس کے آدمیوں کو تم نے ہلاک کس طرح کیا؟ افنندی نے ظالمانہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، میں نے ان کے پانی میں زہر ملا دیا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس چلا تو ان میں سے بعض مر چکے تھے اور بعض سسک رہے تھے۔ مجھے اس منظر سے ایک روحانی انصبات حاصل ہو رہا تھا۔ زامن نے لجاجت سے کہا، اچھا تو افنندی، میری تم سے ایک درخواست ہے، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں، براہ کرم تم اتنا کر دو کہ اس مہم کی کامرانی میں اپنے کام کے آس پاس نزدیک یا دور کسی بھی حیثیت سے میرا نام بھی شامل کر لو۔ افنندی نے رعونت سے جواب دیا، سوچوں گا۔ زامن نے بے چینی سے مجبور کیا، سوچو گے نہیں بلکہ میری اس خواہش کو پورا کرو گے؟ اچھا، افنندی نے کسی قدر نرمی سے جواب دیا، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، تم صرف اتنی مدد کرو کہ حکومت چین کے محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ سے میری طرف سے جا کر مل لو اور اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ ہماری مدد کو آ جائیں۔ زامن نے حامی بھر لی۔ افنندی کے کھوٹ آمیز دل نے سوچا کہ ابھی تو زامن سے کام لے ہی لو، بعد میں دیکھا جائے گا، اور ایک آدمی کو راہ سے ہٹانا بھی کوئی کام ہے۔ جب زامن ہر طرح سے مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا تو روشن نے دریافت کیا، یہ آدمی کیوں آیا تھا اور کیا باتیں کر رہا تھا؟ افنندی نے لڑکی پر روپ ڈالنے کے لیے خوب بڑا چڑھا کر جواب دیا، میں نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے، اس سے میرا پوری دنیا میں نام ہو جائے گا اور مجھ پر دولت بارش کی طرح نازل ہوگی۔ کیا تم میری اس دولت اور عزت میں شریک ہونا پسند کرو گی؟ روشن نے معصومیت سے سوال کیا، میں اس میں کس طرح شریک ہو سکتی ہوں؟ افنندی نے دوسرا تیر چلایا، روشن، تم خانہ بدوشوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور میرا تعلق بھی ترکی کی ایک خانہ بدوش نسل سے ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ سے آزاد خیال اور اپنی مرضی کے مالک مانے گئے ہیں۔ تم اگر ذرا سی ہمت کر جاؤ تو میں تمہیں اس مزدور گھرانے سے نکال کر کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہوں۔ روشن نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، منگول غیرت مند ہوتے ہیں، یہ تمہارا دنیا کے آخری سرے تک پیچھا کریں گے۔ افنندی نے تمسخر آمیز انداز میں کہا، ہاں کبھی منگول ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن آج کا منگول صحرائے اعظم گوبی کو پار کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ روشن نے پلکیں جلدی جلدی چپکاتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم مجھے دھوکہ تو نہ دو گے؟ افنندی نے فوراً کہا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، تم مجھ پر اعتبار کرو۔ روشن نے سوال کیا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ افنندی نے جواب دیا، ایران اور وہاں سے ہندوستان۔ روشن تیار ہو گئی۔ افنندی نے ایسا محسوس کیا کہ ساری کامرانیاں تینوں نوادر کی مرہون منت ہیں، کیونکہ جب سے یہ چیزیں ہاتھ آ گئی ہیں وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، لیکن کامرانی کا یہ تصور بھی سیمابی ثابت ہوا۔ تیسری رات زامن نے اپنی ٹیم کے ساتھ منگول مزدور کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور چیخ چیخ کر پکار کر یہ حکم دیا جانے لگا کہ افنندی کو باہر نکالو، افنندی قاتل ہے، اس نے 21 آدمی قتل کر دیے ہیں، افنندی قاتل، باہر نکل۔ اس وقت مزدور منگول گھر پر نہ تھا، وہ محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ کے پاس افنندی کا پیغام لے کر گیا ہوا تھا۔ اس ہنگامے اور شور و غل کی اصل وجہ روشن کی سمجھ میں نہ آئی۔ افنندی نے اسے کہا، روشن تم تیار ہو جاؤ، ہمیں فوراً ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ روشن کو تامل ہوا تو افنندی نے اور زیادہ زور دیا، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے سارے خواب منتشر ہو جائیں گے۔ روشن، کیا تم میرا ساتھ نہ دو گی؟ روشن بدرجہ مجبوری تیار ہو گئی۔ باہر شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ روشن نے کہا، میں خیمے کے پچھلے حصے میں رائفل سے فائر کروں گی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ تم ادھر سے فرار ہو رہے ہو اور وہ لوگ فوراً پچھلے حصے کی طرف بھاگ جائیں گے۔ تم فوراً آگے سے نکل کر سامنے کے خیمے میں گھس جانا، وہ میری خالہ کا خیمہ ہے، تمہارے پیچھے ہی میں آ رہی ہوں، خالہ تمہیں پہچانتی ہے، کچھ بھی نہ کہے گی۔ اس پروگرام پر پوری طرح عمل ہوا اور افنندی روشن کی خالہ کے خیمے میں پہنچ گیا۔ روشن نے بلوائیوں سے کہا کہ افنندی یہاں سے جا چکا ہے، اب بھی چاہو تو پیچھا کر کے اس کو پکڑ سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنی خالہ کے خیمے میں پہنچ گئی اور اسی رات وہ دونوں چوری چھپے یہاں سے بھی نکل بھاگے۔ صبح اطلاع ملنے پر منگولوں نے ان دونوں کا تعاقب کیا اور راستے میں ایک جگہ منڈ بھیڑ ہو جانے پر افنندی نے کئی منگولوں کو لڑکا بھی دیا۔ اب افنندی ایسا محسوس کرنے لگا کہ تینوں نوادر اسے بری طرح مشکلات اور مصائب میں جکڑتے جا رہے تھے۔ چھپتے چھپاتے، بچتے بچاتے یہ دونوں محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ کے پاس خود ہی پہنچ گئے۔ محکمہ کا سربراہ لی فانگ انہیں بالکل تخلیہ میں لے گیا۔ اس نے روشن کو بغور دیکھا اور سوال کیا کہ کیا تم وہی افنندی ہو جس کا ابھی مجھے ایک عجیب و غریب پیغام ملا؟ جی ہاں، وہی افنندی ہوں، افنندی نے پورے اطمینان سے جواب دیا۔ لی فانگ نے روشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، یہ کون ہے؟
اس کے خود و حال تو منگولوں جیسے ہیں۔ افنندی کے پاس اس بات کا کوئی مقبول جواب نہ تھا، لیکن لیو فانگ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ اس نے کہا، مسٹر افنندی، آپ پر کئی جرموں کے ارتکاب کا الزام ہے۔ آپ نے اپنے 21 آدمیوں کو زہر دے کر ہلاک کیا، پھر آپ نے اپنے منگول مزدور محسن کی لڑکی روشن کا اغوا کیا، اور اس کے بعد جب آپ کا پیچھا کیا گیا تو اپنے 2 منگولوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ سارے جرائم ایسے ہیں کہ آپ کا 1 منٹ کے لیے بھی کھلی دنیا میں رہنا کسی بھی ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو اس وقت میرے پاس نہیں، جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ افنندی گھبرا گیا۔ اسے جیل سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ نوادر کے چھن جانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ لیو فانگ نے مزید کہا، تم پہلے مجھے اپنے نوادر دکھلا دو، اس کے بعد اور باتیں ہوں گی۔ افنندی نے بجبر و کرا نوادر لیو فانگ کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان تینوں چیزوں میں چنگیز خان کی مہر کو زیادہ اہمیت دی، بقیہ کو بکواس اور فضول قرار دیا۔ اس نے ان تینوں چیزوں سے متعلق نوٹ بھی پڑھے، اس خرافات پر خوب کہے لگائے۔ کہنے لگا، تمہارے سارے جرائم اس وقت تک ناقابل گرفت رہیں گے جب تک تم خان اعظم کی قبر تک ہمیں پہنچا نہ دو گے۔ اگر تم اپنے دعوے میں پورے اترو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ تم سزا کے لیے تیار ہو۔ اور ہاں، اگر تم کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو دوسرے بہت سے اعزازات اور انعامات کے ساتھ یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ افنندی کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن جناب، جب میں آپ کو خان اعظم کی قبر تک پہنچا دوں گا تو کیا آپ کا محکمہ ازراء انصاف اس بات کا سرکاری طور پر اعلان کرنا گوارا کر لے گا کہ خان اعظم کی قبر کا پتہ چلانے والوں میں میرا نام سرفہرست ہے؟ لیو فانگ نے اس کی بھی حامی بھر لی۔ اس نے سردست تینوں نوادر افنندی کے پاس ہی رہنے دیے۔ تقریباً 20 دن افنندی نے بڑے سکون سے گزارے۔ روشن اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں تینوں نوادر دیکھتا رہتا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب وہم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ تینوں نوادر اپنی خصوصیات اور اوصاف کے مطابق حالات پیدا کرتے جا رہے تھے۔ فتح کی حسین ترین عورت کے کاسہ سر نے اسے روشن جیسی حسین لڑکی دلوا دی۔ چنگیز خان کی مہر غالباً یہ کارنامہ انجام دینے والی تھی کہ چنگیز خان کے مدفن تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد حکومت چین کی مہر سے اس کے اعزاز و اکرام کے پروانے جاری کیے جائیں۔ اس کو ایک دھڑکا اور لگا ہوا تھا، وہ یہ کہ اس کے تینوں نوادر کہیں حکومت چین اس سے جبراً نہ چھین لے، لیکن وہ انہیں ہر قیمت پر بچانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ لیو فانگ اور افنندی کی قیادت میں 100 آدمیوں پر مشتمل ٹیم چنگیز خان کے مدفن کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ افنندی کو پورا یقین اور اعتماد تھا کہ وہ انہیں اس جگہ پہنچا دے گا جہاں جوجی نے اس کو پہنچایا تھا۔ جب یہ لوگ دریائے کلوران اور عدنان کے دوآبے میں پہنچے تو وہاں برچ اور سنوبر کے جنگلات کے سامنے حسن برلاس کے تباہ حال پسماندگان کے آثار میں بچے کچے خالی خیمے اور خیموں کے قریب الاؤ جلائے جانے کے سیاہ نشانات اور راکھ کے ڈھیر نظر آئے۔ منگول مزدوروں نے بتایا کہ یہ لوگ ادھام کے شکار ہو کر یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیو فانگ نے روشن کی وجہ سے افنندی کی موجودگی کو راز میں رکھا، کیونکہ یہ طے تھا کہ منگول افنندی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ لیو فانگ کو یہ خوشی تھی کہ ایک تنہا عظیم اور تاریخی کام اس کی نگرانی میں انجام پا رہا تھا۔ جوجی جس راستے سے افنندی کو لے گیا تھا، اسی راستے سے افنندی لیو فانگ کو لے گیا۔ انہوں نے خان اعظم کی قبر کی جستجو میں پورا دن گوا دیا، لیکن وہ جگہ نہ ملی۔ لیو فانگ کو اس کی ساری باتیں فراڈ محسوس ہونے لگی، لیکن افنندی بضد تھا کہ وہ خان اعظم کے مدفن تک پہنچ چکا ہے۔ لیو فانگ اس پرخطر جنگل میں میلوں اندر چلا گیا، لیکن اسے کوئی ایسا قطع میدان نہ ملا جس کا افنندی نے ذکر کیا تھا۔ 2 دن بعد یہ لوگ شرمندہ، نادم اور چچڑے افنندی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اب لیو فانگ کا افنندی کے ساتھ رویہ متشددانہ اور نفرت انگیز تھا۔ وہ حراست میں لیا جا چکا تھا اور اس کے تینوں نوادرات لیو فانگ کے قبضے میں تھے۔ روشن بھی چھین لی گئی، اب وہ لیو فانگ کے بس میں تھی۔ افنندی اب بھی مصر تھا کہ اس نے جوجی کی رہنمائی میں خان اعظم کی آخری قیامگاہ کو دیکھا ہے۔ اب وہ وہیں کہیں موجود تھا۔ لیو فانگ یہ کہتا تھا کہ افنندی پاگل ہو گیا ہے۔ چنگیز خان کو مرے ہوئے تقریباً 700 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے خفیہ مدفن کا اب کہیں وجود بھی نہ ہوگا۔ تینوں نوادر اور روشن کے چھن جانے اور ایک متوقع تاریخی شہرت سے محروم رہنے کے صدمات نے واقعی افنندی کو پاگل کر دیا۔ حکومت چین نے اس پاگل کو ہندوستان بھیج دیا۔ لیو فانگ کو چنگیز خان کی مہر کی حقیقت پر کوئی شبہ نہ تھا، لیکن بقیہ دونوں کاسہ سر کے بارے میں وہ سوچتا کہ آخر یہ دونوں ہیں کیا۔ آخر ان تینوں نوادر نے لیو فانگ کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ روشن کے رشتہ داروں نے لیو فانگ کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا اور خود روشن کو لے کر فرار ہو گئے۔ ان تینوں نوادر کا شہرہ اتنا پھیلا کہ چیانگ کائی شک صدر چین کے ایک معتمد خاص نے انہیں حاصل کرنا چاہا، لیکن لیو فانگ نے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجے میں لیو فانگ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور لیو فانگ کا دماغی توازن بھی جاتا رہا۔ اس سے تینوں نوادر چھین لیے گئے اور چیانگ کائی شک کے معتمد خاص کی ملکیت میں چلے گئے۔ بعد میں ان تینوں نوادر نے معتمد خاص کے ساتھ ساتھ چیانگ کائی شک کو بھی اپنے منحوس اثرات کی لپیٹ میں لے لیا اور اسے ماؤ کے لانگ مارچ کے نتیجے میں چین کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج کل چیانگ کائی شک فارموسا میں برسر اقتدار ہونے کے باوجود جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے معتمد خاص نے ایک کرب اور نفسیاتی دباؤ کے سبب خودکشی کر لی۔
افندی آج بھی پاگل خانے میں خاموش اور ایک کھوئے ہوئے انسان کی زندگی گزار ہے۔ وہ کبھی کبھی بولتا ہے تو صرف اتنا کہ میں تاریخ کا عظیم انسان ہوں، اتنا عظیم کہ کولمبس یا ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ میں نے چنگیز خان کے مدفن کو دریافت کر لیا۔ میں دنیا کا وہ واحد شخص ہوں جس نے یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے۔